سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لو۔ اس کے مخاطب اول، اس کے براہ راست مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد بالواسطہ ہر قرآن کا قاری فعلم کا مخاطب ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے جان لے انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم گرامیٹیکلی یعنی عربی گرامر کی روح سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، گہرائی میں اترنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو الہ پر لا ہے، عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں لا نفی جنس، جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں کہا جاتا ہے لا رجل فی الدار، جن سے مرد گھر میں نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا امرأۃ فی الدار، جن سے عورت گھر میں نہیں ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، جن سے عورت، صنف مخالف، گھر میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن کے لیے لا ریب فیہ، کہ اس قرآن کے اندر شرک کی کوئی قسم، شرک کا کوئی شعبہ نہیں پایا جاتا، تو ریب کی بالکل نفی کر دی اس لا نفی جنس نے۔ اس کے بعد ہے الا حرف استثناء، نفی کے بعد جب الا آتا ہے تو وہ اس بات کے لیے آتا ہے، پہلے الوہیت کی نفی کی گئی، عبودیت کی نفی کی گئی، اور پھر کہا الا اللہ، الوہیت ہے تو اللہ میں، عبودیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا اگر گرامیٹیکلی ترجمہ کیا جائے مجھ طالب علم کے نزدیک تو وہ کچھ یوں ہوگا، الوہیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبودیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وجہ ہے وہ جو صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمہ اسلام کی طاقت بتانے کے لیے یہ کہا تھا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کی آبادی ایک پلڑے میں، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کائنات پر جو حاکمیت ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔